یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی بلکہ کھلوائی گئی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ تو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہ وہی لمحہ ہو جو آپ کی دعاؤں کا جواب ہو۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہو۔ کبھی کبھی سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا۔ اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدوں میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ دن پہلے تک تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو تمہیں پہلے سکون دیتی تھیں۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سکون میں ملتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری طرف پورا متوجہ ہے۔ کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل میں بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اور کتنا آزمائے گا؟ تو جان لو یہ سوال اور یہ تھکن، یہ سب کچھ بے وجہ نہیں ہے۔ نشانی نمبر 3، آزمائش پڑ گئی ہے اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کی بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا، صبر کرو، صبر میں طاقت ہے، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے، اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو۔ وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں،
تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں کہ اب بس اور نہیں کر سکتا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جب لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے۔ اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ کی خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب سب تمہیں چھوڑ گئے تھے پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی؟ جب سب در بند ہو چکے تھے تو پھر بھی ایک راستہ ملا تھا۔ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کی ایک خاموش مدد تھی۔ وہ مدد جو نہ شور مچاتی ہے نہ اعلان کرتی ہے بلکہ چپ چاپ تمہیں سنبھال لیتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلات سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ صبر، یقین، عاجزی اور شکریہ، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی مگر یہ نشانی تمہارے اندر سے سب کچھ بدل سکتی ہے۔ چوتھی نشانی جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد آخر کار کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو۔ اللہ شاید خاموش ہو مگر وہ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تب اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ نشانی نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کے پہلے سے زیادہ قریب ہو رہے ہو اور اللہ کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو۔ تمہاری دعائیں آنسوؤں میں بہہ رہی ہوتی ہیں، تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے۔ کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ تو یہی ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارے قریب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جب سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا تب تم نے اللہ سے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دیر لگانی شروع کر دی۔ جب دل رویا تب تمہاری زبان پر یا اللہ آیا۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں تھیں اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو، نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ جب سچے دل سے یقین اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ کھول دیتا ہے، اور جو تم نے مانگا تھا اور جو مانگا بھی نہ تھا وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ لوگوں کے دل میں گھر کر گیا ہوگا۔ اس پیغام کو ان لوگوں تک شیئر کریں جو ٹوٹ چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جو اپنے کاروبار میں لاس کر چکے ہیں، جو دنیاوی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تاکہ وہ لوگ دوبارہ سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک نئی امید کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کریں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی تمام تر محبتوں کو نکال کے صرف اپنی محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔